محترم سامعین کرام، قبرستان جانے کی آداب۔ قبرستان فرمایا جب جاؤ تو اسے بیٹھ کر گزرنا فرمایا مکروہ ہے۔ فرمایا قبرستان جانے والے کے لیے چاہیے کہ دعا پڑھے جب قبرستان میں پہنچے۔ کیا دعا پڑھے؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالعدل۔ فرمایا دعا پڑھے قبرستان کے پہنچنے پر، اور چاہیے کہ فرمایا کہ جب قبرستان میں داخل ہو تو قبر والوں پر سلامتی بھیجے، اور پھر فرمایا کہ کسی قبر کی زیارت پر کے لیے جب جائے تو فرمایا اس کے پاؤں کی طرف بڑھے، سرانے کی طرف نہیں، اس لیے کہ مردہ اپنے آنے والوں کو پہچانتا ہے، اور فرمایا کہ اگر سرانے کی طرف کھڑے ہو جائیں گے تو اسے مڑ کر دیکھنے میں تکلیف ہوتی۔ پھر اسی طرح سے قبرستان میں جس طرح قبریں بہت زیادہ مل کر بنا دی گئی ہیں، تو چاہیے کہ اپنے حصہ وقارب کی قبر تک پہنچنے میں دشواری ہے، قبروں کے اوپر سے گزرنا پڑتا ہے، تو قبرستان کی کونے پر ہی کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ لیں، یہی کافی ہے۔ کہ ایک دوسرے کی قبر کے اوپر سے گزرنا یہ منع ہے، اور کیوں منع ہے؟ فرمایا گیا کہ یہ قبر کی بے حرمتی ہے، یہ قبروں کی بے حرمتی ہے، اس لیے اس سے بچنے کے لیے چاہیے کہ کونے پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ لیں۔ اب اسی طرح سے جب قبرستان میں جانے کا اتفاق ہو تو فرمایا سورہ اخلاص پڑھے۔ سورہ اخلاص جتنی زیادہ پڑھے اتنا ہی زیادہ ہے، لیکن کم سے کم 3 بار یا 11 بار پڑھ کر قبرستان والوں کے جتنے بھی ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے صاحب قبر کے آداب کو دور فرمائے گا اور اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اور اسی طرح سے مزارات پر حاضری کا اتفاق ہو تو وہاں پر بھی اسی طرح سے کہ قبر کو بوسہ نہیں دینا چاہیے، قبر کو ہاتھ نہیں لگانے چاہیے۔ امام اہل سنت مجددین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھے، اور جس طرح زندے کے ساتھ ملتے ہیں ادباً احتراماً، اسی طرح فرمایا کہ جب مزارات پر یا قبر کے پاس جائے تو اتنے فاصلے پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھے، اور فاتحہ پڑھ کر دعا کرے کہ اللہ جو پڑھا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کا ثواب صاحب قبر کی ایصال ثواب کرتے اللہ اس کی برکت سے ان کے درجات بلند کرے۔ یہ فاتحہ کا طریقہ ہے۔ اب پھر فرمایا گیا کہ جو آپ یہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی درجات کو بلند فرمائے گا، اور پھر کل آپ جب دنیا سے پردہ کریں گے تو آپ نے جو دوسروں کے لیے ایصال ثواب کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا، آپ کے لیے بھی اسی طرح دعا ہوتی رہے۔ اسی لیے بزرگان دین سلف صالحین کا ہمیشہ معمول رہا کہ جمعرات کے روز ختم دلاتے، فاتحہ دلاتے، جو حسب توفیق اللہ نے دیا مال وہ حاضرین میں جو مجلس ہوتی ان میں تقسیم کر دیتے۔ کیوں تقسیم کر دیتے؟ فرمایا جمعرات کے روز مردے منتظر رہتے ہیں کہ ہمارے اقارب ہمارے لیے کیا دعا کرتے ہیں۔ فرمایا جو تم دعا کرتے ہو، ہاتھ اٹھاتے ہو،
جو کچھ شرینی تقسیم کرتے ہو حسب توفیق فرمائے اس کا ثواب انہیں پورا ملتا، اس ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوا کرتی۔ تو اس لیے اپنے گھر میں مجلس کا اہتمام کریں تاکہ اہل و عیال کو اپنے مرنے والوں کی یاد رہے اور ان کے درجات کی بلندی کا انہیں بھی ایک سبق اور طریقہ بتائے، اور آپ کی اولاد بھی اس سے سبق سیکھے کہ کل آپ دنیا سے جائیں تو آپ کی اولاد آپ کے لیے دست دراز ہے۔ پھر اسی طرح سے گھر میں خواتین بچے ہیں تو انہیں سورہ ملک پڑھایا کریں، اس لیے کہ یہ سورہ ملک ایسی عظیم صورت ہے کہ اس کی 30 آیتیں ہیں۔ فرمایا یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ میرا یہ بندہ دنیا میں مجھے پڑھا کرتا تھا، اللہ تو اسے بخش۔ تو یہ سورہ مبارکہ اپنے پڑھنے والے کے لیے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سفارش کرے کہ اللہ تو اسے بخش دے۔ تو بھلا ذرا سوچئے جس کے حق میں قرآن سفارش کرے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو کیوں نہیں قبول فرمائے۔ تو یہ خوش نصیبی ہے ان کے لیے جو سورہ ملک پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، تو اسے خود بھی پڑھیں، اہل و عیال کو بھی رغبت دلائیں یا اس کی تلاوت سن لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا اپنی بارگاہ